پارہ نمبر 7 اردو ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب یہ سنتے ہیں اس چیز کو جو رسول کی طرف اتاری گئی ہے تو تم دیکھو گے کہ حق کو پہچان لینے کے سبب سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، تو ہمیں اس کی گواہی دینے والوں میں لکھ، اور آخر ہم اللہ پر اور اس حق پر جو ہم کو پہنچا ایمان کیوں نہ لائیں، جبکہ ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیکوکاروں کے زمرے میں شامل کرے گا۔ تو اللہ ان کے اس قول کے صلے میں ان کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسے باغ عطا فرمائے گا جن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور خوب کاروں کا یہی صلہ ہے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہ دوزخ میں پڑنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو خدا نے تمہارے لیے جائز کی ہیں، اور نہ حدود سے تجاوز کرو، بے شک اللہ حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور خدا نے تمہارے جو حلال و طیب چیزیں بخشی ہیں ان کو برتو، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ تمہاری قسموں میں جو غیر ارادی ہیں ان پر تو اللہ تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم نے پختہ کیا ہے ان پر مواخذہ کرے گا۔ سو اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اس معیار کا جو تم عام طور پر اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑے پہنانا، یا ایک غلام کو آزاد کرنا، اور جو اس کی مقدرت نہ رکھتا ہو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ اے ایمان والو، شراب، جوا، تھان اور پانسے کے تیر بالکل نجس شیطانی کاموں میں سے ہیں، تو ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو بس یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب اور جوئے میں لگا کر تمہارے درمیان دشمنی اور کینہ ڈالے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے۔ تو بتاؤ، کیا اب تم ان سے باز آتے ہو؟ اور اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور بچتے رہو۔ اور اگر تم اعراض کرو گے تو جان رکھو ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں پر اس چیز کے باب میں کوئی گناہ نہیں جو انہوں نے کھائی، جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا، پھر تقوی اختیار کیا، اور ایمان لائے، پھر تقوی اختیار کیا، اور خوبی کے ساتھ اس کا حق ادا کیا، اور اللہ خوب کاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تمہاری کسی ایسے شکار سے آزمائش کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں آ جائے گا، تاکہ اللہ دیکھے کہ کون اس سے غیب میں ڈرتا ہے۔ اور جس نے اس کے بعد حدود سے تجاوز کیا تو اس کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والو، حالت احرام میں شکار نہ کیجیو، اور جو تم میں سے اس کو قصدن مارے گا تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 معتبر کریں گے۔ یہ نیاز کی حیثیت سے خانہ کعبہ پہنچایا جائے گا، یا کفارہ دینا ہوگا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا اسی کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا وبال چکھے۔ جو ہو چکا اللہ نے اس سے درگزر کیا، لیکن جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ اس سے انتقام لے گا،
اللہ غالب انتقام لینے والا ہے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا، تمہارے اور قافلوں کے زیادہ راہ کے لیے، اور خشکی کا شکار جب تک تم احرام میں ہو تم پر حرام کیا گیا۔ اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے حضور میں سب حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے مرکز بنایا اور حرمت کے مہینوں، قربانی کے جانوروں اور گلے میں پٹے پڑے جانوروں کو شعیرہ ٹھہرایا، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، یہ کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جان رکھو کہ اللہ سخت پاداش والا بھی ہے اور بڑا بخشنے والا اور مہربان بھی ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو۔ کہہ دو کہ ناپاک اور پاک دونوں یکساں نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں فریفتہ کرنے والی ہو، بس اللہ سے ڈرتے رہو اے اہل عقل تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اے ایمان والو، ایسی باتوں سے متعلق سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں گراں گزریں، اور اگر تم ان کی بابت ایسے زمانے میں سوال کرو گے جب قرآن اتر رہا ہے تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ اللہ نے ان سے درگزر فرمایا اور اللہ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ اسی طرح کی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے پوچھیں تو وہ ان کے منکر ہو کر رہ گئے۔ اللہ نے تو نہ بحیرہ مشروع کیا، نہ صائبہ، نہ وصیلہ اور نہ حام۔ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور ان میں سے اکثر سمجھ سے عاری ہیں، اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے اتاری ہے اور رسول کی طرف آؤ تو جواب دیتے ہیں ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا اس صورت میں بھی جبکہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے رہے ہوں نہ ہدایت پر ہوں؟ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، اگر تم ہدایت پر ہو تو جو گمراہ ہوا وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اللہ ہی کی طرف تم سب کا پلٹنا ہے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اے ایمان والو، تمہارے درمیان گواہی بوقت وصیت جب کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچا ہو، اس طرح ہے کہ دو معتبر آدمی تم میں سے گواہ ہوں یا دو دوسرے تمہارے غیروں میں سے، اگر تم سفر میں ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت پہنچے، تم ان کو نماز کے بعد روک لو، بس وہ اللہ کی قسم کھائیں اگر تمہیں شک ہو کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی قیمت وصول نہیں کریں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہم اللہ کی گواہی کو چھپائیں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم گناہگار ٹھہریں۔ پس اگر پتہ چلے کہ یہ دونوں کسی حق تلفی کے مرتکب ہوئے ہیں تو ان کی جگہ دوسرے دو ان میں سے کھڑے ہوں جن کی مقدم گواہوں نے حق تلفی کی ہے، پس وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ راست ہے اور ہم نے کوئی تجاوز نہیں کیا، اگر ہم نے ایسا کیا ہے تو ہم ظالم ٹھہرائیں۔ یہ طریقہ اس امر کے قرین ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی گواہی کے بعد ان کی گواہی رد ہو جائے گی، اور اللہ سے ڈرو اور سنو، اور اللہ نافرمانیوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اس دن کو یاد کرو جب اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا، پھر پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب ملا؟ وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ جبکہ اللہ کہے گا
اے عیسیٰ ابن مریم میرے اس فضل کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیا، جبکہ میں نے روح القدس سے تمہاری تائید کی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گہوارے میں بھی اور ادھیڑ ہو کر بھی، اور یاد کرو جبکہ میں نے تمہیں کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دی، اور یاد کرو جبکہ تم مٹی سے ایک صورت پرندے کی مانند میرے حکم سے بناتے تھے، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی تھی، اور تم اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کر دیتے تھے، اور جبکہ تم مردوں کو میرے حکم سے نکال کھڑا کرتے تھے، اور یاد کرو جبکہ بنی اسرائیل کے شر کو میں نے تم سے دور رکھا، جبکہ تم ان کے پاس کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو ان کے کافروں نے کہا کہ یہ تو بس صریح جادو ہے، اور یاد کرو جبکہ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو وہ بولے کہ ہم ایمان لائے، اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں، اور یاد کرو جبکہ حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ اس نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم سچے مومن ہو۔ وہ بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہوں، اور ہم یہ جان لیں کہ تو نے سچ کہا اور ہم اس کی گواہی دینے والے بنے۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی اے ہمارے پروردگار تو ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار جو ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے اور ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک نشانی ٹھہرے، اور عطا فرما تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ خوان ضرور تم پر اتاروں گا، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو میں اس کو سزا بھی دوں گا جو جہان والوں میں سے کسی کو نہ دوں گا۔ اور یاد کرو جبکہ اللہ پوچھے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو خدا کے سوا معبود بناؤ؟ وہ جواب دے گا تو پاک ہے، میرے لیے کیسے روا تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے یہ بات کہی تو اسے جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے، پر میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے، غیب کی باتوں کا جاننے والا تو بس تو ہی ہے۔ میں نے تو ان سے وہی بات کہی جس کا تو نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور میں ان پر گواہ رہا جب تک ان میں موجود رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگران رہا، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے ہی۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ فرمائے گا آج سچوں کو ان کی سچائی کے نفع پہنچنے کا دن ہے، ان کے لیے باغ ہوں گے جن میں نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ان میں ہے، سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ الانعام شروع ہو رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع خدائے رحمان الرحیم کے نام سے۔ شکر کا سزاوار اللہ ہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور بنایا تاریکیوں اور روشنی کو۔ پھر تعجب ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ہمسر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک مدت ٹھہرائی اور مدت مقررہ اسی کے علم میں ہے۔ پھر تعجب ہے کہ تم کج بحثیاں کرتے ہو، اور وہی اللہ
آسمان میں بھی ہے اور وہی زمین میں بھی، وہ تمہارے خفیہ اور علانیہ کو جانتا ہے، اور جو کمائی تم کرتے رہے ہو اسے بھی جانتا ہے، اور نہیں آتی ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ سو انہوں نے واضح حق کو بھی جھٹلا دیا جبکہ وہ ان کے پاس آیا، تو ان قریب اس چیز کی خبریں ان کے پاس آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے ملک میں وہ قوت و سطوت دے رکھی تھی جو تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان پر خوب می برسائے اور نہریں جاری کی جو ان کے نیچے بہتی تھیں، پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قومیں اٹھا کھڑی کیں۔ اور اگر ہم تم پر کوئی ایسی کتاب اتارتے جو کاغذ میں لکھی ہوئی ہوتی اور یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، جب بھی یہ کفر کرنے والے یہی کہتے کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس پر اعلانیہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترتا، اور اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو بس معاملے کا فیصلہ ہی ہو جاتا، پھر ان کو ذرا مہلت نہ ملتی، اور اگر ہم اس کو کوئی فرشتہ بناتے جب بھی آدمی ہی کی شکل میں بناتے تو جو گھپلا وہ پیدا کر رہے ہیں ہم اسی میں ان کو ڈال دیتے ہیں۔ اور تم سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا ان کو اس چیز نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہو ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے، وہ تم کو جمع کر کے ضرور لے جائے گا قیامت کے دن کی طرف جس میں ذرا شبہ نہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے جو چیز شب میں ساکن ہوتی ہے اور جو دن میں متحرک ہوتی ہے، وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کہو کیا میں اللہ کے سوا اور جو آسمان اور زمین کا خالق ہے کسی اور کو اپنا کارساز بناؤں؟ وہ کھلاتا ہے کھاتا نہیں۔ کہہ دو مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اسلام لانے والا بنوں اور تم ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنو۔ کہہ دو کہ اگر میں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو میں ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اس دن سے دور رکھا گیا در حقیقت وہی ہے جس پر خدا نے رحم فرمایا، اور یہی کھلی کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تجھ کو کسی دکھ میں مبتلا کرے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کا دور کرنے والا بن سکے، اور اگر کسی خیر سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ پوچھو شہادت کے لیے سب سے بڑا کون ہے؟ کہو اللہ، وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے کہ میں بھی اس کے ذریعے سے تم کو ڈراؤں اور وہ بھی جن کو یہ پہنچے۔ کیا تم اس بات کے گواہ بنتے ہو کہ خدا کے ساتھ کچھ اور بھی معبود ہیں؟ کہہ دو میں اس کی گواہی نہیں دیتا۔ کہہ دو وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور میں ان سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ جن کو ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہی ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا اس کی آیات کی تکذیب کی۔
بے شک یہ ظالم فلاح پانے والے نہیں۔ اور یاد کرو اس دن کو جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر پوچھیں گے کہ ان شریک ٹھہرانے والوں سے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کو تم ہمارا شریک گمان کرتے تھے؟ پھر ان کا فریب کا پردہ چاک ہو جائے گا، مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اے اللہ، وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور ان کا سارا افطرا ہو گیا۔ دیکھو یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولے اور ان کا سارا افطرا ہوا ہو گیا۔ اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو تمہاری بات پر کان لگاتے ہیں، لیکن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اس کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا ہے کہ وہ اس کو نہ سن سکیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں گے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب یہ تمہارے پاس حجت کرتے آئیں گے تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو بس اگلوں کا فسانہ ہے، اور یہ اس سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی گریز کرتے ہیں، اور یہ در حقیقت اپنے ہی کو تباہ کر رہے ہیں لیکن احساس نہیں کر رہے ہیں۔ اور اگر تم اس وقت کو دیکھ پاتے جب یہ دوزخ کے کنارے پر کھڑے کیے جائیں گے، بس کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر واپس کیے جائیں کہ مانیں اور اپنے رب کی آیات کی تکذیب نہ کریں اور ایمان والوں میں سے بنے، بلکہ یہ تو ان پر وہی حقیقت ظاہر ہوئی ہے جو اس سے پہلے اپنے دل میں چھپاتے تھے، اور اگر یہ لوٹائے جائیں تو وہی کریں گے جس سے روکے گئے، اور یہ بالکل جھوٹے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مرنے کے بعد ہم اٹھائے نہیں جانے کے، اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جائیں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا یہ امر واقعہ نہیں ہے؟ وہ جواب دیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ امر واقعہ ہے، گرمائے گا، پس چکھو عذاب اور اپنے کفر کی پاداش میں۔ گھاٹے میں رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا، یہاں تک کہ جب وہ گھڑی اچانک آ پہنچے گی وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہماری کوتاہی پر جو اس باب میں ہم سے ہوئی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ آگاہ کیا ہی برا ہوگا وہ بوجھ جو یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، البتہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی رکھتے ہیں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ ہم آگاہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے تم کو غم ہوتا ہے، صبر کرو، یہ تو تمہیں نہیں جھٹلا رہے ہیں بلکہ یہ ظالم تو اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور ایذا دینے پر صبر کیا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ پیغمبروں کی سرگزشتیں تو تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، اور اگر ان کا اعراض تم پر گراں گزر رہا ہے تو اگر تم زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لا دو تو کر دیکھو، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، تو تم ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ بات تو وہی مانیں گے جو سنتے سمجھتے ہیں۔ رہے یہ مردے تو اللہ ان کو اٹھائے گا، پھر یہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور یہ کہتے ہیں اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ ہی اتاری گئی؟ ان سے کہہ دو بے شک اللہ اس بات پر قادر ہے
کہ کوئی نشانی اتار دے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور کوئی جانور نہیں جو زمین پر چلتا ہو، اور کوئی پرندہ نہیں جو فضا میں اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتا ہو، مگر یہ سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں، اور ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پھر یہ سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے۔ کہہ دو، بتاؤ، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت آ دھمکے تو کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ بلکہ اسی کو پکارو گے تو وہ دور کر دیتا ہے اس مصیبت کو جس کے لیے تم اسے پکارتے ہو، اگر چاہتا ہے، اور جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کو بھول جاتے ہو۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سی امتوں کے پاس اپنے رسول بھیجے، پس ان کو مالی اور جسمانی تکالیف میں مبتلا کیا تاکہ وہ خدا کے آگے جھکیں۔ تو کیوں جب ہماری پکڑ آئی وہ خدا کی طرف نہ جھکے، بلکہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور شیطان نے ان کی نگاہوں میں اسی عمل کو کھبا دیا جو وہ کرتے رہے تھے۔ تو جب انہوں نے فراموش کر دیا اس چیز کو جس سے ان کو یاد دہانی کی گئی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تو ہم نے ان کو دفعتاً پکڑ لیا، پس وہ بالکل حق دک رہ گئے۔ پس ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا، اور شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، تمام عالم کا رب۔ کہو، بتاؤ، اگر تمہارے سمع و بصر کو سلب کر لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو اس کو واپس لا دے؟ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے پیش کرتے ہیں، پھر وہ اعراض کر رہے ہیں۔ پوچھو، بتاؤ کہ اگر اللہ کا عذاب تم پر بے خبری میں اچانک آ دھمکے یا ڈنکے کی چوٹ آئے تو ظالموں کے سوا اور کون ہلاک ہوگا؟ اور ہم رسولوں کو تو صرف خوشخبری دینے والے اور خبردار کرنے والے ہی بنا کر بھیجتے ہیں۔ تو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اصلاح کر لی تو ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی نافرمانی کی پاداش میں ان کو عذاب پکڑے گا۔ کہہ دو، میں تمہارے سامنے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا، اور نہ تمہارے سامنے یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر آتی ہے۔ کہہ دو، کیا اندھے اور بینا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور تم اسی کے ذریعے سے خبردار کرو ان لوگوں کو جو ڈر رکھتے ہیں، اور اس بات کا کہ وہ اپنے رب کے پاس اکٹھے کیے جائیں گے، اس حال میں کہ اس کے سامنے نہ ان کا کوئی حامی ہوگا نہ شفیع، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں۔ اور تم ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہوئے۔ ان کی ذمہ داری کا کوئی حصہ تم پر نہیں، اور نہ تمہاری ذمہ داری کا کوئی حصہ ان پر ہے کہ تم ان کو اپنے سے دور کر کے ظالموں میں سے بن جاؤ۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے سے آزمایا ہے کہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہمارے درمیان سے اپنے فضل کے لیے چنا؟ اللہ شکر گزاروں سے اچھی طرح واقف نہیں؟ یعنی کوئسچن مارک۔ اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آیا کریں جو ہماری آیات پر ایمان لائے تو تم ان کو کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت واجب کر رکھی ہے۔
جو کوئی تم میں سے نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے گا تو وہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کی روش بھی واضح ہو جائے اور مجرموں کا رویہ بھی بے نقاب ہو جائے۔ کہہ دو مجھے تو ان کی عبادت سے روکا گیا ہے جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کہہ دو میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چل سکتا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو جاؤں گا، پھر راہ پانے والوں میں سے نہ بن سکوں گا۔ کہہ دو میں اپنے رب کی جانب سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ وہ چیز میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو، اس کا فیصلہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، وہی حق کو واضح کرے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہہ دو اگر وہ چیز میرے پاس ہوتی جس کے لیے تم جلدی مچائے ہوئے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان جھگڑے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں سے خوب باخبر ہے اور غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اس کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا، اور بر و بحر میں جو کچھ ہے اس سے وہ خوب واقف ہے۔ کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے، اور نہ زمین کی تہوں میں کوئی دانہ گرتا ہے، اور نہ کوئی تر اور خشک چیز ہے مگر وہ ایک روشن کتاب میں مندرج ہے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کیا ہے، پھر تمہیں اس میں اٹھاتا ہے تاکہ مدت معین پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں باخبر کرے گا اس چیز سے جو تم کرتے رہے ہو، اور وہ اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے، اور وہ تم پر اپنے نگران مقرر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچتا ہے تو ہمارے فرستادے ہی اس کی روح قبض کرتے ہیں، اور وہ اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ سب اللہ اپنے مولائے حقیقی ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، آگاہ کے فیصلے کا سارا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب سے زیادہ تیز حساب چکانے والا ہے۔ ان سے پوچھو خشکی اور تری کی تاریکیوں سے تم کو کون نجات دیتا ہے، جبکہ اسی کو تم پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور چپکے کہ اگر اس نے ہم کو نجات دے دی اس مصیبت سے تو ہم اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جائیں گے۔ کہہ دو اللہ ہی تم کو نجات دیتا ہے اس مصیبت سے بھی اور دوسری ہر تکلیف سے، لیکن تم پھر شرک کرنے لگتے ہو۔ کہہ دو خدا قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے کوئی عذاب بھیج دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب اٹھا دے، یا تم کو گروہ در گروہ کر کے آپس ہی میں گتھم گتھا کر دے، اور ایک کو دوسرے کے تشدد کا مزہ اچھی طرح چکھا دے۔ دیکھو کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور تمہاری قوم نے اس کی تکذیب کر دی حالانکہ وہ بالکل حق ہے۔ کہہ دو میں تمہارے اوپر کوئی دروغہ مقرر نہیں ہوا ہوں، ہر بات کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لوگے۔ اور جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیتوں میں مین میخ نکالتے ہیں تو ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ نہ بیٹھو، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر ان لوگوں کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بس یاد دہانی کر دینا ہے تاکہ وہ بھی ڈریں۔ اور ان لوگوں کو چھوڑو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اسی کے ذریعے سے یاد دہانی کرو کہ نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کی جائے۔ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی کار ساز ہوگا نہ سفارشی، اور اگر وہ ہر معاوضہ بھی دے تو
بھی اس سے قبول نہ کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں کہ اپنے کیے کی پاداش میں ہلاکت کے حوالے کیے جائیں گے۔ ان کے لیے کھولتا پانی پینے کو اور ایک دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں۔ کہہ دو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پکاریں جو نہ تو ہمیں نفع پہنچاتی ہیں نہ نقصان، اور ہم پیٹھ پیچھے پھینک دیے جائیں بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی۔ اس شخص کے مانند جس کو شیطانوں نے بیابان میں سرگشتہ و حیران چھوڑ دیا ہو، اس کے ساتھی اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہماری طرف آ جا۔ کہہ دو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم اپنے آپ کو عالم کے رب کے حوالے کریں، اور یہ کہ نماز کا اہتمام کرو، اس سے ڈرتے رہو۔ وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے غایت کے ساتھ، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اس کی بات شدنی ہے، اور اس کی بات شاہی ہوگی جس دن سور پھونکا جائے گا۔ وہ غائب و حاضر سب کا علم رکھنے والا ہے، اور حکمت والا اور باخبر ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا کیا تم بتوں کو معبود بنائے بیٹھے ہو؟ میں تو تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین میں ملکوت الہی کا مشاہدہ کراتے تھے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کرے اور کاملین یقین میں سے بنے۔ بس یوں ہوا کہ جب رات نے اس کو ڈھانک لیا، اس نے ایک تارے کو دیکھا، بولا کہ یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا، اس نے کہا میں ڈوب جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر جب اس نے چاند کو چمکتے دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا، اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتے دیکھا، بولا یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، میں ان چیزوں سے بری ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی۔ اس نے جواب دیا کیا تم اللہ کے بارے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟ درحال یہ کہ اس نے میری رہنمائی فرمائی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، مگر یہ کہ کوئی بات میرا رب ہی چاہے۔ میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم لوگ دھیان نہیں کرتے؟ اور میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو؟ اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ایسی چیزوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے جن کے باب میں اس نے تم پر کوئی دلیل نہیں اتاری۔ تو ہم دونوں گروہوں میں سے امن و اطمینان کا زیادہ سزاوار کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، وہی لوگ ہیں جن کے لیے امن و چین ہے، اور وہی راہیاب ہیں۔ یہ ہے ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے بخشی۔ ہم جسے چاہتے ہیں درجے پر درجے بلند کرتے ہیں۔ بے شک تیرا رب حکمت والا علم والا ہے۔ اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ان میں سے ہر ایک کو ہدایت بخشی، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت بخشی اس سے پہلے، اور اس کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی، اور ہم خوب کاروں کو اسی طرح صلہ دیا کرتے ہیں، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی، یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور اسماعیل، یسع،
یونس اور لوط کو بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے عالم والوں پر فضیلت بخشی، اور ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یافتہ بنائے اور ان کو برگزیدہ کیا، اور ان کو ہم نے صراط مستقیم کی ہدایت بخشی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اس سے وہ سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کا سارا کیا دھرا اکارت ہو کے رہ جاتا۔ یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور قوت فیصلہ اور نبوت عطا فرمائی، تو اگر یہ لوگ اس کا انکار کر دیں گے تو کچھ پرواہ نہیں، ہم نے اس کے لیے ایسے لوگ معمور کر دیے ہیں جو اس کے منکر نہیں ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، تو تم بھی انہی کے طریقے کی پیروی کرو۔ اعلان کر دو میں اس پر تم سے کسی صلے کا طالب نہیں، یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک یاد دہانی ہے۔ اور انہوں نے اللہ کی صحیح قدر نہیں پہچانی، جبکہ یہ کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر بھی کوئی چیز نہیں اتاری۔ ان سے پوچھو وہ کتاب کس نے اتاری جس کو موسیٰ روشنی اور لوگوں کے لیے ہدایت کی حیثیت سے لے کر آئے، جس کو تم ورق ورق کر کے کچھ کو ظاہر کرتے ہو اور زیادہ کو چھپاتے ہو، اور تم کو ان باتوں کی تعلیم دی گئی جن کو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ کہہ دو اللہ ہی نے، پھر ان کو ان کی کج بحثیوں میں چھوڑ دو، کھیلتے رہیں۔ اور یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے اتاری بابرکت، مصداق اپنے سے پہلے کی چیز کی، تاکہ تو خوشخبری دے اور تاکہ ہوشیار کر دے القریٰ اور اس کے ارد گرد والوں کو، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لائیں گے اور وہی اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر تہمت باندھے یا دعویٰ کرے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درآں حال یہ کہ اس پر کچھ بھی وحی نہ آئی ہو، اور اس سے جو دعویٰ کرے کہ جیسا کلام خدا نے اتارا ہے میں بھی اتار دوں گا۔ اور اگر تم دیکھ پاتے اس وقت کو جب کہ یہ ظالم موت کی جان کنیوں میں ہوں گے اور فرشتے ہاتھ بڑھائے ہوئے مطالبہ کر رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں حوالے کرو، آج تم ذلت کا عذاب دیے جاؤ گے بوجہ اس کے کہ تم اللہ پر ناحق تہمت جوڑتے تھے اور تم متکبرانہ اس کی آیات سے اعراض کرتے تھے، اور بالآخر تم آئے ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جیسا کہ ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا سب تم نے پیچھے چھوڑا، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں ہمارے شریک ہیں۔ تمہارا رشتہ بالکل ٹوٹ گیا، اور جو چیزیں تم گمان کیے بیٹھے تھے وہ سب جو ہوا ہو گئیں۔ بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلیوں کو پھاڑنے والا ہے، وہ برآمد کرتا ہے زندہ کو مردہ سے، اور وہی برآمد کرنے والا ہے مردہ کو زندہ سے، بس وہی اللہ ہے، تو تم کہاں اوندھے ہوئے جاتے ہو؟ وہی برآمد کرنے والا ہے صبح کا، اور اس نے رات سکون کی چیز بنائی، اور سورج اور چاند اس نے ایک حساب سے رکھے۔ یہ خدائے عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان سے خشکی اور تاریکیوں میں رہنمائی حاصل کرو۔ ہم نے اپنی نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو جاننا چاہتے ہیں، اور وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک ہی جان سے، پھر ہر ایک کے لیے مستقر اور ایک مدفن ہے۔ ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کر دی ہیں جو سمجھیں، اور وہی ہے
جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے ہر چیز کو آنکھیں نکالے، پھر ہم نے اس سے سرسبز شاخیں ابھاریں جس سے ہم تہ بتہ دانے پیدا کرتے ہیں، اور کھجور کے گھابے سے لٹکتے ہوئے گچھے، اور انگوروں کے باغ، اور زیتون اور انار، باہم دیگر ملتے جلتے بھی اور ایک دوسرے سے مختلف بھی۔ ہر ایک کے پھل کو دیکھو جب وہ پھیلتا ہے، اس کے پکنے کو دیکھو جب وہ پکتا ہے، بے شک ان کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں۔ اور انہوں نے جنوں میں سے خدا کے شریک ٹھہرائے، حالانکہ خدا نے ان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے سند بیٹے اور بیٹیاں تراشیں۔ وہ پاک اور برتر ہے ان چیزوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے، اس کے اولاد کہاں سے آئی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ وہی اللہ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا خالق ہے، تو اسی کی بندگی کرو، اور وہی ہر چیز پر نگران ہے۔ اس کو نگاہیں نہیں پاتی لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ بڑا باریک بین اور بڑا باخبر ہے۔ اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت بخش آیتیں آ چکی ہیں، تو جو بصیرت سے کام لے گا اپنے ہی کو نفع پہنچائے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ میں تم پر کوئی نگران مقرر نہیں ہوں۔ اور اسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف اسلوبوں سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو، اور تاکہ وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا، اور تاکہ ہم اس کو اچھی طرح واضح کر دیں ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں۔ تم بس اس چیز کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر وحی کی جا رہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور مشرکوں سے اعراض کرو، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کر پاتے۔ ہم نے تو تم کو ان پر نگران نہیں مقرر کیا ہے، اور نہ تم ان کے ضامن ہو، اور اللہ کے سوا یہ جن کو پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دیجیو، وہ تجاوز کر کے بے خبرانہ اللہ کو گالیاں دینے لگیں۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کی نگاہوں میں اس کا عمل کھبا رکھا ہے، پھر ان کے رب ہی کی طرف ان سب کا پلٹنا ہے، تو وہ انہیں اس سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے ہیں۔ وہ اللہ کی پکی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئی تو وہ ضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ کہہ دو کہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ تمہیں کیا پتہ جب وہ آ جائیں گی تو وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں اور ان کی نگاہوں کو الٹ دیں گے جس طرح وہ پہلی بار ایمان نہیں لائے، اور ان کو ان کی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔